بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ داستان ہے جنگل کی، جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ عرف عام میں ظلم کے قانون کو جنگل کے قانون سے تشبیہ دی جاتی ہے، جہاں حکومت صرف طاقتور کی ہوتی ہے۔ طاقتور بھیڑیے معصوم جانوروں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، جنگل میں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مگر تاریخ میں ایسی پر اسرار شخصیات بھی گزری ہیں جنہوں نے انصاف اور امن کا قانون جنگلی جانوروں پر بھی لاگو کیا۔ یہ تنگ و تاریک جنگل ہے، ایک ہونہار بھیڑیا معصوم بھیڑ کا پیچھا کر رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے دونوں ایک پر اسرار شخصیت کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں کو پاس بلایا گیا۔ اب ایک ہی برتن میں ایک طرف معصوم بھیڑ کا بچہ گھاس کھا رہا ہے اور اسی برتن میں دوسری طرف ہونہار بھیڑیا گوشت کھا رہا ہے، اور یہ منظر تخلیق کرنے والی پر اسرار شخصیت کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی یہ انتہائی پر اسرار شخصیت سے صاحب کرامت بزرگ قمرال ابدال کون تھے؟ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے قیام میں کیا خدمات سر انجام دیں اور ان کا عثمان غازی سے کیا تعلق تھا؟ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، قمرال ابدال عثمان غازی کے روحانی استاد تھے۔ آپ جنگل میں انتہائی پر اسرار انداز سے زندگی بسر کرتے اور جنگل میں ہونے والے واقعات و مہمات سے عثمان غازی کو آگاہ کرتے۔ قمرال ابدال جنگل کے خفیہ راستوں کے بارے میں بھی جانتے تھے اور جنگلی جانوروں سے پیش آنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ مورخین کے مطابق قمرال ابدال کا سلسلہ نسب خلافت عثمانیہ کی خفیہ طاقت سفید داڑھی والوں سے ملتا ہے۔ ناظرین، عثمان غازی کے سیزن 1 میں عثمان غازی کے روحانی پیشوا، ان کے سسر اور رابعہ بالغ خاتون کے والد شیخ ادیبالی کو دکھایا گیا ہے، جن کا ذکر تاریخ میں واضح طور پر موجود ہے۔ ناظرین، اگر آپ شیخ ادیبالی کی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مگر سیزن 2 میں قمرال ابدال عثمان غازی کی تربیت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، مورخین نے قمرال ابدال کی پیدائش کے حوالے سے سن 1210 عیسوی لکھا، مگر جائے پیدائش کا ذکر موجود نہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا اصل نام ترگت بھی لکھا۔ قمرال ابدال آپ کا عرفی نام تھا۔ لفظ قمرال ترکی زبان میں گنمی رنگت کے لیے اور ابدال بزرگ ہستی یا صاحب کرامت ولی اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے عرف عام میں آپ کو قمرال ابدال کہا جاتا تھا۔ قمرال ابدال کا شمار عثمان غازی کے سسر شیخ ادیبالی کے شاگردوں میں کیا جاتا ہے۔ عثمان غازی نے جس خواب کی تعبیر میں سلطنت عثمانیہ قائم کی، مورخین کے مطابق قمرال ابدال نے شیخ ادیبالی کی طرف سے عثمان غازی کو سنائی، اور عثمان غازی نے خوش ہو کر ایک تلوار قمرال ابدال کی خدمت میں تحفتاً پیش کی۔ ناظرین، قمرال ابدال کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ روحانی طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے قیام کی خوشخبری ان کو حضرت خضر علیہ السلام نے خواب میں دی، اور جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ عثمان غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہوں گے تو انہوں نے عثمان غازی کی مدد کی۔ ناظرین، اگر قمرال ابدال کے حالات زندگی کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جن کتابوں میں قمرال ابدال کا ذکر موجود ہے ان میں مشہور مؤلف ادریس کی کتاب ہشت بہشت اور عاشق پاشزاد کی کتاب تواریخ العثمان ترکی زبان میں شامل ہیں۔ عاشق پاشزاد نے اپنی کتاب تواریخ العثمان میں لکھا ہے کہ قمرال ابدال شیخ ادیبالی کے شاگرد تھے، جو ان سے دینی علوم کے علاوہ دنیاوی ہنر بھی سیکھتے تھے، کیونکہ بنیادی طور پر شیخ ادیبالی علم و ہنر کے ماہر تھے، جو اپنے درسگاہ میں لوگوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی ہنر سکھاتے تھے، اور ان کے شاگردوں میں سے ایک قمرال ابدال بھی تھے۔ قمرال ابدال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک صاحب کرامت اور مجذوب بزرگ شخصیت تھے، جن کی کرامات میں ایک کرامت یہ بھی تھی کہ ان پر تلوار اثر نہیں کرتی تھی۔ قمرال ابدال پر ایک مرتبہ منگولوں کے کمانڈر ہلاکو خان کے پوتے گہاتو خان نے بھی حملہ کیا تھا، جس میں وہ بچ گئے تھے۔ قمرال ابدال نے سن 1286 عیسوی کو وفات پائی، یعنی وہ خلافت عثمانیہ کے قیام سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ناظرین، قمرال ابدال کا مزار
ترکی بورسا میں واقع ہے۔ ناظرین، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و مددگار ہو۔ جزاک اللہ۔